افغانستان میں طالبان حکومت کو قائم ہوئے اب 2.5 ماہ سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے اور اب طالبان حکومت میں ہیں اور اقتدار کا وہ منظر دیکھ رہے ہیں جو کہ وہ حکومت میں جب نہیں ہوا کرتے تھے، جب دیکھا کرتے تھے۔ یقیناً ایک مشکل صورتحال ہے، یعنی کہ آج ایک بار پھر افغانستان کے دارالحکومت کابل میں یک کے بعد دیگرے 2 خودکش دھماکے ہوئے۔ ان حملوں میں 23 افراد کی جانیں آخری خبریں آنے تک جا چکی ہیں، 50 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ نشانہ کابل کا ایک بہت بڑا ہسپتال تھا۔ بتایا جا رہا ہے کہ دونوں دھماکے کابل کے ملٹری ہاسپٹل کے بالکل قریب ہوئے۔ پچھلے ماہ 3 مختلف حملوں میں 100 سے زائد افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ داعش ان کی ذمہ داریاں قبول کرتی ہے۔ 16 اگست کو طالبان نے افغانستان کا کنٹرول سنبھالا تھا اور 7 ستمبر کو عبوری حکومت کا اعلان بھی کیا تھا، مگر ابھی تک طالبان حکومت عالمی پذیرائی کی منتظر ہے۔ پاکستان سمیت متحدہ عرب امارات، ازبکستان، قطر کے وزرائے خارجہ نے افغانستان کے دورے کیے ہیں۔ اب چین اور افغانستان کے درمیان فضائی راستے سے تجارت کا بھی ایک ابتدا ہوئی ہے، چھوٹی موٹی، لیکن سب کے باوجود کوئی بھی ملک باقاعدہ طور پہ طالبان کی ریاست کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہفتے کو طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے امریکہ اور دیگر ممالک سے افغانستان میں ان کی حکومت کو تسلیم کرنے اور منجمد فنڈز کی بحالی کا مطالبہ ایک بار پھر کیا۔ آج وزیراعظم کے مشیر قومی سلامتی معید یوسف نے ایک مرتبہ پھر دہرایا کہ دنیا کو افغانستان میں طالبان حکومت سے انگیج کرنا ہوگا اور یقیناً ان سے بات کرنی ہوگی۔ افغانستان کی عوام کی خاطر اس وقت کوارڈینیٹ کر کے ساری دنیا کو انگیج کرنا چاہیے جو افغانستان کی اس وقت حکومت ہے، ایک کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ جس میں ان کے ساتھ تعاون کیا جائے اس طرح کہ افغانستان میں کوئی ہیومینیٹیرین کرائسس کی شکل نہ بنے۔ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے افغانستان سے ڈس انگیج کرنے کی۔ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا ان کو سپورٹ کرے تاکہ عام افغان جو ہے اس کے لیے مسائل نہ بڑھیں۔ یہ ایک سیاسی معاملہ نہیں، ہمارے لیے یہ ہیومینیٹیرین اور ہماری قومی سلامتی کا معاملہ ہے۔ نہ جانے کب برف پگھلے گی اور طالبان کی حکومت کی عالمی تنہائی ختم ہوگی۔ تقریباً 2 ہفتے قبل ماسکو کانفرنس میں چین، پاکستان، بھارت، ایران سمیت خطے کے 10 ممالک نے شرکت کی، جہاں طالبان حکومت کو تسلیم کرنے کے معاملے پر بات ضرور ہوئی مگر کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ افغان وفد کو بتایا گیا کہ انسانی حقوق کی پاسداری اور انکلوسیو حکومت کے قیام سمیت وعدوں پر عمل درآمد تک طالبان حکومت کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری جانب اب اہم امریکی شخصیات بہتر طالبان کارکردگی کو تسلیم کر رہی ہیں۔ وہ مان رہی ہیں کہ طالبان کا جو ابھی تک رد عمل ہے، رویہ رہا ہے، وہ بہتر رہا ہے اور ان خیالات سے بالکل متصادم رہا ہے جس میں خیال یہ تھا کہ اسی انداز کی طالبان حکومت نظر آئے گی، اسی انداز کا طالبان ظلم نظر آئے گا، اسی انداز کی طالبان کی خواتین کے خلاف، انسانی حقوق کے خلاف ریکارڈ نظر آئے گا جو کہ ان کی گزشتہ حکومت میں تھی۔ یہ کیفیت نہیں ہے، اب کافی بہتر صورتحال نظر آ رہی ہے۔ سابق امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغانستان زلمے خلیل زاد نے طالبان کے مثبت اقدامات کو ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں سراہا۔ گزشتہ روز روسی وزیر خارجہ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ افغانستان کی سرزمین کسی بھی ملک کی سلامتی کے خطرے میں ڈالنے کے لیے استعمال نہیں کی جا رہی اور طالبان منشیات کے کاروبار سے سختی سے نمٹنے کے لیے پرعزم ہیں۔ یہ پوری صورتحال ہے اور اب بھی مگر طالبان کی اس حکومت کو دنیا کی ایک ملک نے بھی تسلیم نہیں کیا ہے۔ اس دوران دھماکے، خودکش حملے اور دہشت گردی کے واقعات، یہ کیا تبدیلی ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ سمیع یوسفزئی افغان امور کے نامور صحافی ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت بہت شکریہ۔ بتائیے گا سمیع یوسفزئی صاحب، یہ کابل پہ جو آج کے حملے ہوئے ہیں یہ انتہائی خطرناک حملے ہیں اور یہ پچھلے کئی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ واقعات تابڑتوڑ حملے جاری ہیں، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ داعش جو اس کی ذمہ داری قبول کرتی ہے اس نے اعلان جنگ کیا ہے طالبان حکومت کے خلاف؟ جی یقیناً، جس طرح توقع کیا جا رہا تھا کہ داعش خطرناک شکل میں رہی ہے افغانستان میں، وہ وقت پہ سے حملے کرتے ہیں لیکن بڑے خطرناک حملے کرتے ہیں، بڑی تعداد میں لوگوں کو مارتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں طالبان نے بھی ایک آپریشن شروع کیا ہے جس میں بہت سے لوگوں کے ڈیڈ باڈیز اور ملتے ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ طالبان جو داعش کے لوگ ان کو مار کر ان کے افراد کو پکڑ کر ان کے ڈیڈ باڈیز چھوڑتے ہیں۔ تو عملاً طالبان اور داعش کے درمیان ایک مقابلہ جاری ہے، لیکن میرے خیال میں داعش خطرناک اس لیے ہے کہ اس وقت طالبان کا حکومت بڑا کمزور ہے، ان کے انٹیلیجنس بڑے کمزور ہے، ان کے پاس وسائل نہیں ہے،
وہ ٹپیکل طریقے سے تو میرے خیال میں داعش کو ٹیکل کر سکتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا، پہلے تو یہ بتائیے کہ افغانستان میں داعش کا حمایتی کون ہے؟ کون داعش کی سپورٹ کیا ہے داعش کی افغان عوام میں؟ اس وقت تو یعنی داعش کا ایک بیس تو وہاں پر تھا. امریکن کے جانے کے بعد تقریباً 400 لوگ تو صرف زندہ، 400 نہیں، ہزاروں لوگ زندانوں سے یا جیلوں سے بھاگ گئے. اس کے لوگ تھے، اس کے لائک مائنڈ پیپل تھے. پاکستانی بھی اس میں بڑی تعداد میں شامل تھے. افغانستان کے اپنی جو لوگ ہیں جو طالبان سے ناراض ہے یا سلفی مسلک کی جو لوگ ہیں وہ جو طالبان کو اچھی نہیں سمجھتے تھے. اس کے بعد طالبان نے یہ غلطی کی کہ بہت بڑی کارروائی کیا داعش کے خلاف. میرے خیال میں ان کو چانس دینا چاہیے تھا کہ وہ طالبان کے لیے ایک ایمنسٹی اعلان کر دیتے. شاید طالبان کا یہ خیال تھا کہ ہم داعش کے خلاف اگر سخت رویہ رکھے تو اس سے ویسٹ یا غرب یا امریکہ خوش ہوں گے، لیکن اس کا الٹا اثر ہوا. اچھا ابھی آپ نے جب ہم آج کے دھماکوں کی بات کر رہے تھے سبیل سوزی صاحب، تو آپ نے کہا کہ طالبان کا حکومت کمزور ہے، ان کی انٹیلیجنس کمزور ہے، شاید ان کی ملٹری سخت نہیں ہے. لیکن یہ تو وہی طالبان ہے نا جو کہ امریکہ کی انٹیلیجنس سے اس کی انٹیلیجنس کو انہوں نے ہرایا، اس کی فوج کو انہوں نے ہرایا. تو داعش تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے اگر طالبان کا مقابل ہم دیکھیں تو. دیکھیں نا، جس طرح امریکہ کے لیے طالبان کے لیے امریکہ کچھ نہیں تھا، افغان حکومت کچھ نہیں ہے، اسی طرح داعش کے لیے طالبان بھی کچھ نہیں ہے. ٹیکنیک تو وہی اپنائی ہے داعش نے کہ وہ اٹیک کرتے ہیں، بامبنگ کرتے ہیں. دیکھیں آج جو اٹیک ہوا ہے، ابھی مجھے رپورٹ آ رہی ہے کہ اس میں طالبان کے کابل کے کور کمانڈر مولوی مخلص وہ بھی مارا گیا ہے، جو کہ بہت بڑی دھچکا ہے طالبان کے لیے. تو جس طرح ٹیکنیک اور سوسائڈ بامبنگ طالبان بھی کر رہے تھے، اب داعش بھی کر رہے تھے. جو اگر امریکہ طالبان کے سوسائڈ بامبنگ ہم لوگ کو روکنے میں ناکام تھے تو اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا کہ طالبان بھی اس کو ٹیکل کرے یا طالبان داعش کی سوسائڈ بمبروں کو سٹاپ کرے. میرے خیال میں افغانستان میں مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ہیومینیٹیرین کرائسس ہے، لوگوں کے پاس غذا نہیں ہے، حکومت کے نام پہ کوئی چیز ہے نہیں انٹرنیشنلی. تو کیا تو یہ بتائیے، آپ نے جیسے کہا ہیومینیٹیرین کرائسس ہے، غذا نہیں ہے، صحت نہیں ہے، اور روزگار معیشت نہیں ہے، اور حکومت کوئی دنیا کی حکومت جو ہے وہ اس کو تسلیم نہیں کر رہی. امریکہ جو ہے وہ اس کے خلاف ہے، مغرب خلاف ہے. تو آخر یہ کب پھر یہ برف کیسے پگھلے گی اور کیا اس کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے؟ کیونکہ 2.5 مہینے ہو گئے ہیں اور ابھی تک کسی ملک نے تسلیم نہیں کیا ہے طالبان کی حکومت کو. میرے خیال میں اس کی چابی اور اس کے حل طالبان کے پالیسیوں پہ ہے. دنیا چاہتے ہے کہ طالبان ایک حقیقت ہے، لیکن طالبان کو اگر یہ کہا جائے کہ آپ ایک حقیقت ہے، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ کو ریکگنیشن بھی ملیں گے. اگر طالبان چاہتے ہیں کہ دنیا اس کو شناخت دے، اس کو انڈورس کرے، تو ان کو کچھ سادہ سی فارمولا ہے کہ وہ خواتین کے بابت جو سینکشن لگا دے وہ چھوڑ دے، ہیومینیٹیرین کچھ جو ہیومن رائٹس کی کچھ مسائل ان کو حل کرے. لیکن سبی صاحب ابھی آپ نے سنا زلمے خلیل زاد بھی یہ کہہ رہے تھے کہ جو امپروومنٹ ہے وہ کافی ویزیبل ہے، یعنی کہ وہ پرانے طالبان اور آج کی طالبان حکومت میں واضح فرق نظر آنا شروع ہو گیا ہے اور نظر آ بھی رہا ہے. دیکھیں کچھ مسائل میں ہے کہ ابھی ٹیلی ویژن پہ پابندی نہیں ہے، تصویر پہ پابندی نہیں ہے، لیکن یہ افغان عوام کے مسائل کا حل یہ نہیں ہے کہ ٹیلی ویژن پر اگر کسی کو اجازت دیا گیا یا خواتین کو اجازت دیا گیا یا لوگوں، لیکن سبی صاحب اگر اجازت نہیں دیا ہوتا اور اگر آج یہ بند ہوتا تو اس وقت اس سے بڑھ کے تو ٹاپک کوئی نہیں ہوتا کہ طالبان نے میڈیا بند کر دیا. دیکھیے بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ طالبان کے اندر جو طالبان جو پولیٹیکل طالبان تھے قطر میں، انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ ہم نے دنیا کو یہ باور کرایا تھا کہ ہم چینج ہو گئی ہے. اب وہ اس طرح ہم چینج نہیں ہوئے. کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ کی ہیڈ بنی ہو وہ یونائٹڈ نیشن کی سینکشن لسٹ میں ہو، امریکہ کی سینکشن لسٹ میں ہو، اور اب امریکن پریزیڈنٹ چاہے بھی تھے اس حکومت کو انڈورس کرے، وہ کیسے انڈورس کر سکتے ہیں؟ کانگریس کیسے چھوڑ سکتے ہیں کہ جو بندہ سراج حقانی جس کے اوپر ہیڈ بنی ہے، وہ انٹیریئر منسٹر ہے،
وہ وانٹڈ لسٹ میں ہے. تو میرے خیال میں طالبان کو یہ کرنا چاہتا تھا کہ پہلے ان مسائل کو دنیا کے ساتھ حل کرنے تھے، ان کے بعد اپنے منسٹر کو اس طرح کی جو متنازعہ منسٹر ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ان کو اپوائنٹمنٹ کرنا چاہے. بہت بہت شکریہ.